حضور کا ایک صحابی ہے، پیار کی بات ہے، حضرت برا بن مالک۔ کئی روایات میں اس صحابی کا نام حضرت طلحہ بن برا بھی آیا ہے۔ چھوٹی سی عمر تھی ان کی، بعض نے لکھا ہے کہ ان کی عمر 12 سال تھی، بعض کہتے ہیں ان کی عمر 14 سال تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچپنا ہوتا ہے نا، اس عمر میں تو لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، بابا فرید فرماندے نے چھوٹی عمر دے اندر حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، 12 سال یا 14 سال عمر تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی سے گزر رہے تھے تو یہ بچہ دور سے بھاگتا ہوا آ کر حضور کو چمٹ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار فرمایا، حضرت طلحہ بن برا سے پیار فرمایا، شفقت کا ہاتھ پھیرا اور وہ بچہ چمٹ گیا حضور سے اور کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو حکم بتاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کام، مجھے بھی حکم کریں، میں بھی وہ کوئی کام کروں گا، میرے ذمہ بھی کوئی کام لگائیں۔ چھوٹا بچہ تھا، ظاہری بات ہے حضور کیا کام لگاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کبھی کوئی کسی کو کیا کام بتا دیتا ہے، کبھی کسی کو کیا کام بتا دیتا ہے۔ یہ تو اور بات ہے نا کہ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کس کھیڑ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے تھے کہ ان کے چھوٹے بچوں کی تربیت ہی ایسی ہوتی تھی کہ وہ شروع سے ہی اپنے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ بسانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کا ہاتھ پھیرا، وقت گزرتا گیا، وہ بچہ حضور کے ساتھ اکثر طور پہ چمٹا رہتا تھا۔ ایک دن حضور نے تجربہ فرمایا اور آزمانے کے لیے فرمایا کہ میں تجھے جو کہوں گا وہ کر لے گا؟ کہتا جی ہاں، آپ حکم کریں میں وہ کر لوں گا جو بھی آپ حکم کریں گے۔ حضور نے فرمایا جا اپنے باپ کا سر کاٹ کر لے آ۔ اس نے اور بات نہ سنی، بس بھاگا وہاں سے، حضور نے جو کہہ دیا بھاگا۔ آگے حضرت علی تھے، زبردستی تلوار کھینچی، ان سے کھینچ کر بھاگ پڑا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ یار اس کو پکڑ کر لے آؤ، یہ ورنہ لازمی جا کر سر کاٹ لے گا۔ صحابہ کرام گئے، اس کو پکڑ کر لے آئے حضور کے پاس۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم نہ جاتے تو یہ کاٹ کر آ جاتا۔ دل میں پیار اتنا تھا کہ بس حضور نے جو کہہ دیا نا سو کہہ دیا، نہیں دیکھا کہ کیا ہونا ہے آگے، کیا ہے کیا نہیں ہے نا۔ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، چند دن گزرے، وہ بچہ بیمار ہوا۔ جب بیمار ہوا نا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا کرتے تھے، روزانہ دن کے وقت 2 مرتبہ اس کی عیادت کرنے کے لیے آتے، صبح شام پوچھنے کے لیے آتے کہ تیری طبیعت کیسی۔ تو ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور نے طلحہ بن برا کے باپ کے کان میں بات کہی اور آنکھوں سے آنسو آ رو پڑے۔ بات کیا کہنی تھی کہ شاید یہ کہا ہوگا کہ یہ ان قریب چلا جائے گا، زندگی کی جان جناب علی زندگی ہار بیٹھے گا۔ 1-2 دن ہی گزرا، یہ صحابی جب موت کا وقت قریب آیا نا تو وصیت کرنے لگا اپنے باپ سے کہ باپ ابو جی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، اور میت کی وصیت کرنی بھی پورے ضروری ہوتی ہے، جناب علی پچھلے جو ورثاء ہیں ان پر ضروری ہوتی ہے میت کی وصیت کو پورا کرنا۔ باپ کہنے لگا جی، تو بیٹے نے کہا کہ ابو اگر میں فوت ہو جاؤں تو رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ پڑھانا اور رات کے اندھیرے میں ہی دفن کر دینا۔ شام کا وقت تھا، حضور تک یہ بات نہ پہنچانا، کیونکہ آگے جو جہاں سے حضور گزر کر آتے ہیں وہاں یہودیوں کے گھر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو کوئی تکلیف پہنچائیں۔ تو باپ کہنے لگا کہ بیٹا آپ یہ کہہ رہے ہیں اور حضور کو نہ بتائیں گے؟ کہنے لگا جی۔ بہرحال وفات پا گئے، رات کے اندھیرے میں ہی ان کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ جب صبح ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا کہ طلحہ بن برا کے والد سے کہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ وصیت ہی کر گئے تھے کہ حضور کو نہ بتانا، اگر رات کا وقت ہو میں ایک تو مجھے جلد از جلد دفنا دینا اور جنازہ پڑھا کے دفنا دینا، حضور کو نہ بتانا کہ کہیں رات کا وقت ہے اور حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، چلے گئے اپنے غلام کی قبر پر، وہاں جا کر حضور روئے اور رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا مہربانی فرمانا، جس طرح تیری شان کے لائق ہے میرے اس غلام کو اسی طرح اپنی شان کے لائق ہی مسکرا کر بات کرنا میرے غلام سے، یعنی اس کی کامل بخشش فرما دیں۔ حضور کا پیار محبت، جن لوگوں کو حضور کے ساتھ پیار ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں ان کی محبت کو۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ سوچ۔ کہتے حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر سوچ۔ کہتے حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ذرا سوچ کے بات کر، حضور مجھے آپ سے پیار ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا؟ کہتے جی ہاں۔ حضور نے فرمایا پھر دکھ تکلیفیں بھی تیری طرف اس طرح آئیں گی جیسے پہاڑ سے نیچے پانی گرتا ہے، تجھ پر ایسے ہی دکھ تکلیفیں غلبہ ڈالیں۔